کیا ہوتا ہے جب انٹرنیٹ کے لطیفے سیاست کی سب سے طاقتور شخصیات اور سٹے بازی پر مبنی مالیات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں؟ تو ایک بہت ہی عجیب اور کہہ لیں افراتفری سے بھری دنیا بنتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی دنیا یعنی میم کوئنز کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ویکیپیڈیا کے صفحات سے لے کر گہرے تعلیمی تجزیے، SEC جیسے اداروں کے بیانات، اور یہاں تک کہ ایسی گائیڈز بھی جو بتاتی ہیں کہ کوئی بھی اپنا میم کوئن کیسے بنا سکتا ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈیجیٹل اثاثے آخر ہیں کیا، ان میں اتنا شدید اتار چڑھاؤ کیوں ہوتا ہے، اور وہ باریک لکیر کہاں ہے جو ایک ثقافتی رجحان کو ایک ممکنہ مالیاتی تباہی سے الگ کرتی ہے۔ جی، ہم اس کی ٹیکنالوجی، کمیونٹی، خطرات اور اس کے بڑے اثرات سب کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ ڈوج کوئن کی بات کرتے ہیں نا؟ ڈوج کوئن سے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اسے 2013 میں بلی مارکس اور جیکسن پالمر نے بنایا تھا۔ اور اس کا مقصد سیدھا سادہ تھا، بٹ کوئن کی جو اتنی سنجیدہ سٹے بازی سے بھری دنیا بن گئی تھی اس کا مذاق اڑانا۔ بالکل۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس وقت کا مشہور شیبا اینو کتے کا میم استعمال کیا، اور ساتھ میں کامک سینس فونٹ، جو خود ڈیزائن کی دنیا میں ایک مذاق سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور تکنیکی طور پر بھی یہ کوئی بہت انقلابی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے لائٹ کوئن کا کوڈ لیا، اچھا، جو خود بٹ کوئن سے نکلا تھا، جی، اور اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ لیکن سب سے بڑی اور اہم تبدیلی یہ تھی کہ بٹ کوئن کی طرح اس کی سپلائی محدود نہیں تھی۔ لامحدود تھی۔ جی، لامحدود۔ اس کا مقصد ڈیجیٹل سونا بننا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کرنسی بننا تھا جسے لوگ آن لائن ایک دوسرے کو ٹپ دینے یا چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز کے لیے تفریحاً استعمال کر سکیں۔ یہ فرق تو بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ یہ صرف ایک مذاق نہیں رہا، اس کے گرد ایک حقیقی کمیونٹی بننا شروع ہو گئی، اور وہ بھی بہت مثبت رویے والی کمیونٹی۔ مجھے سب سے دلچسپ بات یہ لگی کہ 2014 میں اس کمیونٹی نے جمیکا کی بوبسلیڈ ٹیم کو سرمائی اولمپکس میں بھیجنے کے لیے $30,000 سے زیادہ کے ڈوج کوئن جمع کیے۔ جی، یہ وہ ٹیم تھی جو کوالیفائی تو کر گئی تھی، لیکن ان کے پاس وہاں جانے کے پیسے نہیں تھے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا۔ نہیں، انہوں نے نیسکار کے ایک ڈرائیور جوش وائز کو بھی اسپانسر کیا تاکہ ڈوج کوئن کی تصویر والی گاڑی ریس میں شامل ہو۔ بالکل، اور پھر کینیا میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ڈوج فار واٹر کے نام سے ایک مہم چلائی۔ یہ وہ لمحات تھے جب ایک انٹرنیٹ لطیفہ حقیقی دنیا میں مثبت تبدیلی لا رہا تھا۔ یہ محض سٹے بازی سے کہیں آگے کی بات تھی۔ ہمارے ایک تعلیمی ماخذ میں اسے میمیٹک کیپٹل کا نام دیا گیا ہے۔ جی، یعنی اس کی قدر اس کے کوڈ میں نہیں، بلکہ اس کمیونٹی کے اجتماعی یقین، مشترکہ ثقافت اور ان لطیفوں میں تھی جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ڈوج کوئن نے اس کا بلو پرنٹ تیار کیا۔ بالکل، اور بعد میں جب ایلون مسک جیسی شخصیات نے اس کے بارے میں ٹویٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ میمیٹک کیپٹل کتنا غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ ایک ٹویٹ سے قیمت آسمان پر اور دوسرے سے زمین پر۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جب قدر صرف اجتماعی یقین پر مبنی ہو تو وہ یقین بہت آسانی سے متزلزل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈوج کوئن ایک ہاتھ سے بنایا گیا کمیونٹی پر مبنی پروٹوٹائپ تھا، لیکن آج کی جو تصویر ہمارے ذرائع دکھاتے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک گاؤں کے میلے کا موازنہ لاس ویگس سے کرنے جیسا ہے۔ اعداد و شمار تو ناقابل یقین ہے۔ روزانہ 40,000 سے لے کر 1,00,000 تک نئے ٹوکن بنائے جا رہے ہیں۔ جی، اور اس میدان میں سولانہ بلاک چین سب پر حاوی ہے۔ اور اس دھماکے کے مرکز میں کیا ہے؟ ایک پلیٹ فارم pump.fun۔ اس نے ٹوکن بنانے کے عمل کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ یہ تقریباً ایک مذاق لگتا ہے۔ مطلب کیسے؟ پہلے آپ کو کوڈنگ کی سمجھ، لیکوڈیٹی پولز کا علم اور کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب pump.fun پر آپ صرف چند ڈالرز، تقریباً 0.02 سول میں، ایک منٹ، مطلب کوئی بھی بغیر کوڈنگ کی ایک لائن لکھیں؟ جی بالکل، صرف چند کلکس میں اپنا میم کوئن لانچ کر سکتے ہیں۔ پھر تو اس میں دھوکہ دہی گھپلوں کو کیسے روکا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنانے والا سارے پیسے لے کر بھاگ جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔
pump.fun نے اس کا ایک حل نکالا ہے جسے بانڈنگ کرو ماڈل کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں قیمت خود بخود سپلائی اور ڈیمانڈ کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے لوگ خریدتے ہیں قیمت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب ٹوکن $69,000 کی مارکیٹ ویلیو تک پہنچ جاتا ہے تو پلیٹ فارم خود بخود اس کی تمام لیکوڈیٹی کو ریڈیم جیسے ڈی سینٹرلائز ایکسچینج پر منتقل کر کے لاک کر دیتا ہے۔ اس سے کلاسک رگ پل کا خطرہ کم ہو جاتا ہے؟ جی، کم از کم ابتدائی مرحلے میں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تکنیکی حل ہوا، لیکن اس آسانی نے ماحول کیسا بنا دیا ہے؟ ہمارے ایک ماخذ میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا اعداد و شمار ہے۔ کون سا؟ ایک لیکوڈ ٹوکن کی اوسط عمر صرف 1.3 گھنٹے ہوتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی، یہ بالکل درست ہے۔ یہ سرمایہ کاری نہیں، یہ ایک تیز رفتار جوا ہے۔ 180 منٹ سے بھی کم؟ جی، ذرائع اسے ہائپر پی وی پی یعنی کھلاڑی بمقابلہ کھلاڑی کا ماحول کہتے ہیں۔ مطلب ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ صفر ہو جائے گا؟ بالکل، ہر کوئی جانتا ہے کہ زیادہ تر ٹوکنز صفر ہو جائیں گے۔ اس لیے کھیل یہ ہے کہ صحیح وقت پر داخل ہوں اور دوسرے کے پھنسنے سے پہلے باہر نکل جائیں۔ اور یہاں پاور لاٹ ڈسٹریبیوشن کا اصول لاگو ہوتا ہے نا؟ جی، پمپ فن پہ بنائے گئے تقریباً 12.8 ملین ٹوکنز میں سے صرف 12 ایسے تھے جنہوں نے تقریباً تمام قدر حاصل کی۔ 12.8 ملین میں سے؟ جی، صرف 12۔ باقی سب لاکھوں ٹوکنز محض ڈیجیٹل دھول بن گئے۔ یہ تو ذہن کو سن کر دینے والی بات ہے۔ تو ہم نے ایک کمیونٹی پر مبنی کوئن دیکھا اور پھر یہ تیز رفتار کیسینو بھی۔ لیکن ہمارے ذرائع ایک تیسری اور شاید سب سے زیادہ متنازع قسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں یہ ٹیکنالوجی سیاست کی راہداریوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ بالکل، اور یہاں ہم ٹرمپ کوئن کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل مختلف کہانی ہے۔ جی، یہ جنوری 2025 میں لانچ کیا گیا، صدارتی حلف برداری سے صرف 3 دن پہلے۔ شروع میں تو بہت الجھن تھی کہ یہ کوئی باضابطہ چیز ہے یا کوئی دھوکہ۔ جی، لیکن جب ٹرمپ نے خود اسے اپنے سوشل میڈیا پر پروموٹ کرنا شروع کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ اور اس کے اثرات کیا ہوئے؟ فوری تھے؟ فوری اور بہت بڑے۔ قیمت راتوں رات 300% سے زیادہ بڑھ گئی۔ 300%؟ جی، کچھ ہی عرصے میں اس کی کل مارکیٹ ویلیو $27 بلین سے بھی تجاوز کر گئی۔ اور ٹرمپ کے اپنے اثاثیوں کا کیا بنا؟ ایک موقع پر ان کے اپنے والیٹ میں موجود کوائنز کی فرضی قیمت $20 بلین سے زیادہ لگائی گئی تھی۔ یہ تو سیدھا مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ یہی سب سے بڑا اخلاقی سوال تھا جو اس وقت اٹھا۔ ایک موجودہ صدر کا براہ راست ایک سٹے بازی پر مبنی اثاثے سے مالی فائدہ اٹھانا، جسے وہ خود پروموٹ کر رہے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں سے بات مزید سنگین ہو جاتی ہے، خاص طور پر اپریل 2025 کے اس نجی ڈنر کے واقعے سے۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جب یہ کہانی ایک عجیب مالیاتی خبر سے نکل کر ایک ممکنہ سیاسی بحران بن گئی۔ بتایا گیا کہ کوئن کے سب سے بڑے ہولڈرز کو صدر کے ساتھ ڈنر پر مدعو کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد قیمت میں 50% سے زیادہ کا اضافہ ہوا، اور جب شرکا کے نام سامنے آئے تو تشویش مزید بڑھ گئی۔ کون کون تھا اس میں؟ ان میں کرپٹو ارب پتی جسٹن سن شامل تھے، جو خود امریکہ میں تحقیقات کا سامنا کر رہے تھے۔ اچھا۔ سابق باسکٹ بال کھلاڑی لامار اوڈم تھے، اور سب سے اہم ایسے سرمایہ کار تھے جنہوں نے کھلے عام کہا کہ وہ یہاں امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے آئے ہیں۔ مطلب کیا چاہتے تھے وہ؟ مثال کے طور پر میکسیکو پر آئے ٹیرف کو کم کروانا۔ یہ صرف صدر کے ساتھ تصویر کھنچوانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ رسائی خریدنے کی کوشش تھی۔ تو واشنگٹن میں اس پر کیا رد عمل آیا؟ کیا لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا؟ بالکل نہیں۔ سٹیزنز فار ریسپانسبلٹی اینڈ ایتھکس ان واشنگٹن یعنی کریو کے ڈونلڈ شرمن نے تو صاف صاف کہا کہ یہ صدارت تک رسائی بیچنے کی سب سے کھلی اور ہولناک مثالوں میں سے ایک ہے جو انہوں نے کبھی دیکھی ہوں۔ اور یہ صرف ایک پارٹی کا معاملہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ 2 طرفہ تشویش تھی۔ ریپبلکن سینیٹر سنتھیا لمس اور ٹام ٹلس اور ڈیموکریٹک سینیٹر ایلزابتھ وارن اور چک شومر سب نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ تو اس واقعے نے ایک مذاق اور ایک ممکنہ غیر ملکی اثر و رسوخ کے آلے کے درمیان کی لکیر کو مکمل طور پر مٹا دیا تھا۔ اور اس کہانی کا انجام کیا ہوا؟ نومبر 2025 میں ہاؤس جوڈیشری کمیٹی نے ایک رپورٹ جاری کی، ٹرمپ، کرپٹو اینڈ اے نیو ایج آف کرپشن۔ اور اس رپورٹ کا نتیجہ؟ بہت واضح تھا۔
उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो पॉलिसियों को खुद को और अपने खानदान को अरबों डॉलर का फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। तो जो चीज एक मीम कॉइन के तौर पर शुरू हुई थी, वो एक कौमी स्कैंडल बन गई। ये सब सुनने के बाद कोई भी शख्स जो इस दुनिया में कदम रखने का सोच रहा है, उसे खतरात को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारे जराए घपलों और फ्रॉड की कहानियों से भरे पड़े हैं। रग पुल, पंप एंड डंप, हनी पॉट्स, ये इस्तिलाहात बार बार आती हैं। जी, और इनको समझना बहुत जरूरी है। आइए इनको आसान अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है। रग पुल का मतलब है कि बनाने वाले एक टोकन बनाते हैं, सरमाएकारों से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर अचानक सारी लिक्विडिटी यानी तमाम पैसा निकालकर गायब हो जाते हैं। इसकी कोई बड़ी मिसाल है? $1 मिलियन? जी। फिर है पंप एंड डंप। ये एक पुरानी चाल है। बनाने वाले झूठे वादों से मसनूई तौर पर कीमत को बहुत ऊपर ले जाते हैं। ये पंप है। और जब कीमत उरूज पर पहुंचती है तो वो अपने तमाम टोकन्स बेच देते हैं। ये डंप है। बिल्कुल, जिससे कीमत जमीन पर आ गिरती है और बाकी सबको नुकसान होता है। और हनी पॉट, ये क्या है? ये सबसे खतरनाक चालों में से एक है। ये एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको टोकन खरीदने तो देता है, लेकिन उसका कोड ऐसा लिखा होता है कि आप उसे कभी बेच नहीं सकते। मतलब आपका पैसा हमेशा के लिए फंस जाता है। हमेशा के लिए। इतने सारे खतरात के साथ रेगुलेटर्स कहाँ हैं? अमेरिका की SEC इस बारे में क्या कर रही है? फरवरी 2025 में SEC ने इस मामले पर एक बहुत अहम स्टाफ स्टेटमेंट जारी किया, जिसका नतीजा काफी हैरानकुन था। क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा कि ज्यादातर मीम कॉइन्स अपनी मौजूदा शक्ल में सिक्योरिटीज के जुमरे में नहीं आते। क्या मतलब? उनके मुताबिक ये जमा करने वाली अशिया की तरह हैं, जैसे बेसबॉल कार्ड्स या डिजिटल आर्ट। एक मिनट, अगर ये सिक्योरिटीज नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिक्योरिटीज के कवानीन सरमायाकारों की हिफाजत नहीं करते? जी, इस फैसले का यही मतलब है कि सारा खतरा फर्द पर डाल दिया गया है। ये तो एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी खला लगता है। अगर लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई खो रहे हैं तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि हम इसे क्या नाम देते हैं? आपकी तशवीश बिल्कुल बजा है। ताहम SEC ने यह भी वाज़ेह किया कि सिर्फ मीम कॉइन का लेबल लगाने से कोई कानून से बालातर नहीं हो जाता। अच्छा। अगर कोई टोकन हकीकत में सिक्योरिटी की खुसूसियात रखता है तो उस पर कानून लागू होंगे और दूसरी एजेंसियां जैसे CFTC उन्हें कमोडिटीज के तौर पर देखकर फ्रॉड पर कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन खुलासा यही है कि ये एक कानूनी तौर पर गैर वाज़ेह इलाका है और ज्यादातर तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है डोज कॉइन के एक मासूम मजाक से शुरू होकर जो एक खैराती कम्युनिटी में तब्दील हुआ, फिर pump.fun के तेज रफ्तार कैसीनो तक जहां रोजाना हजारों टोकन बनते और सिफर होते हैं, और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप कॉइन की तरफ से उठाए गए संगीन इखलाकी और सियासी सवालात तक। ये वाज़ेह है कि मीम कॉइन्स सकाफत, टेक्नोलॉजी और बड़े दाव पे लगी स्टेबाजी का एक ताकतवर और गैर मुस्तहकम मुरक्कब हैं। तो बुनियादी तजाद यही है। क्या ये बेज़रर तफरीह है? क्या ये कम्युनिटी बनाने की एक नई शक्ल है जिसे कुछ लोग टोकनाइज्ड कम्युनिटीज कहते हैं? या ये गैर मुनज़्ज़म कैसीनो हैं जो घुपलों और बदउनवानी के आलात से भरे हुए हैं? और सच क्या है? हमारे ज़राए बताते हैं कि सच ये है कि ये एक ही वक्त में ये सब कुछ हैं। ये एक ऐसा आईना है जो हमारी डिजिटल सकाफत, हमारी सियासत और हमारे मालियाती निज़ाम के बारे में बहुत कुछ दिखाता है। एक नुक्ता सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमारे कुछ ज़राए नौजवान सरमायाकारों में मालियाती नफ़ी पसंदी यानी फाइनेंशियल नाहिलिज्म के तस्वुर की बात करते हैं। जी, ये वो नस्ल है जो महसूस करती है कि रिवायती मालियाती रास्ते जैसे स्टॉक मार्केट में तवील मुद्दती सरमायाकारी करना या घर खरीदना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुके हैं। बिल्कुल। तो क्या मीम कॉइन मार्केट की ये धमाका खेज, अफरा तफरी से भरी और अक्सर खुद को तबाह करने वाली फितरत सिर्फ स्टेबाजी से ज्यादा कुछ हो सकती है? क्या ये एक ऐसी नस्ल का सकाफती बयान हो सकता है जिसका ताल्लुक एक ऐसे मालियाती निज़ाम से है जिसे वो पहले ही एक जुआ समझते हैं? मतलब कि अगर पूरा सिस्टम ही एक कसीनो है तो फिर उसी में क्यों ना खेला जाए? ये एक सोचने वाली बात है।